السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں جب لا اینڈ آرڈر کی کسی سچویشن سے یا کسی مسئلے میں جب پھنس جاتا ہوں تو میں اپنے ایک انتہائی میرے محترم ہیں، بہت سینئر ہیں میرے، اسلام آباد کے آئی جی بھی رہ چکے ہیں، میجر ریٹائرڈ محمد اکرم صاحب۔ میں نا اکثر ان سے فون پہ بڑی لمبی لمبی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ وہ لاہور میں بیسڈ ہیں، میں اسلام آباد بیسڈ ہوں، تو وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ چارج مل جاتا ہے اور آپ کو چیزیں ریفریش ہو جاتی ہیں۔ تو میں ان سے اکثر جو ہے نا وہ آگاہی بھی لیتا رہتا ہوں اور ہدایت بھی لیتا رہتا ہوں۔ ان کی جو وزڈم ہے اس سے میں ہمیشہ ہی بہت، یعنی آپ کہیں کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ تو ابھی یہ ہوا کہ آج جو ایک انٹرو دینے کا جو ایک مقصد تھا نا آپ کو، وہ ان کی چند ایک ایسی باتیں تھیں کہ جو موجودہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس میں، اس سیناریو میں ان کو میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ تک پہنچا پاؤں کہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا کہ سر آج کل جو ہے نا وہ بیانیہ کا کام بڑا چلتا ہے، یعنی بیانیہ اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اور بیانیہ چل جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ فلاں پارٹی کا بیانیہ بڑا زبردست ہے، اور یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے یا پنجاب پولیس نے فلاں جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں اپنا بیانیہ نہیں بنا سکی۔ تو وہ نا جھٹ سے فوراً سے کہتے ہیں کہ بیانیہ تو جھوٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیانیہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کی ملامہ کاری کر کے اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں نا، تو پھر وہ بیانیہ بنتا ہے۔ اور جو سچ ہوتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ میں بالکل جسے کہتے ہیں نا انگشت بدنداں رہ گیا کہ کتنی زبردست یہ بات ہے کہ جو یہ پارٹیاں یا جو محکمے ان کو بیانیہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اصل میں اس لیے کہ وہ سچ کو چھپاتے ہیں، اور جب آپ سچ کو چھپائیں گے اور تب بیانیہ بنے گا، اور اگر سچ کو نہیں چھپائیں گے تو سچ تو ننگا ہوتا ہے، وہ سب دیکھ لیتے ہیں۔ اینی وے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ جو ابھی لا اینڈ آرڈر کے متعلق آج کل جو پولیس جو ہے وہ جو کام کر رہی ہے، تو کہنے لگے خیر میں تو بہت عرصہ پہلے سے میں ریٹائرڈ ہو گیا تھا، تو لیکن کہتے ہیں جو بنیادی کام تو وہی ہے نا پولیس کا کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کرنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا جی بالکل۔ تو پھر کہتے ہیں کیا جو یعنی لوگوں کی جو جان و مال اور عزت کو محفوظ کرنے کے لیے پولیس کچھ کر رہی ہے؟ اس میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ انہی کی جو دی گئی بتائی گئی باتیں تھیں نا، ان پہ میں نے رکھ کے ویڈیو کی تھی۔ تو کہنے لگے کہ آپ کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بنیادی طور پہ کون دیکھتا ہے؟ تو میں نے جھٹ سے کہا جی ایس ایچ او دیکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا جو آج کل کا ایس ایچ او ہے اس کو اتنی فرصت ہے کہ وہ قانون کو دیکھ سکے، یا اس کو اپنے اختیارات کا علم ہے؟ تو جب ایس ایچ او کے اختیارات کی بات آئی تو کہنے لگے کہ تم نے ضابطہ فوجداری میں جو ایس ایچ او کے اختیارات ہیں وہ تمہیں پتہ ہے؟ اور پھر کہنے لگے کہ تم نے جسٹس ایم آر کیانی صاحب کی کوئی کتاب پڑھی ہے، ہاف ٹروتھس؟ تو میں نے اپنی کمی کا اعتراف کیا اور میں نے کہا کہ سر کتاب تو نہیں پڑھی، ہاں لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ ایم آر کیانی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے جیورسٹ تھے، اور لیٹ 50s میں وہ جو مغربی پاکستان کی جو ہائی کورٹ تھی نا اس کے وہ چیف جسٹس تھے۔ کہنے لگے ہاں ہاں وہی۔ تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے ہاف ٹروتھس، وہ پڑھو تو اس میں پتہ چلے گا کہ ایس ایچ او کیا چیز ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے ان کی اس ہدایت کے مطابق وہ کتاب پڑھی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم جو کیانی صاحب نے اپنی زندگی کے حالات کے متعلق لکھی ہیں، یا جو ان کو لگا کہ یہ ہاف ٹروتھس ہیں، تو اس میں ذکر کرتے ہوئے نا وہ ایک جگہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں اس کتاب میں کہ آئی وش آئی ور ایس ایچ او۔ یہ جسٹس ایم آر کیانی جیسا جورسٹ جو ہے نا وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہوا۔ تو کیوں مجبور ہوا اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں، اور آپ جو میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں گا کہ جو ضابطۂ فوجداری ہے اس نے یعنی کیوں
کیانی صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے، اور وہ بھی مغربی پاکستان کے ہائی کورٹ کے، پنجاب ہائی کورٹ کے نہیں تھے، تو ان کو یہ کیوں لگا یہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی کہ آئی وش آئی ور ایس ایچ او. تو پھر میں نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ واقعی ایس ایچ او کو اور گھوڑے کو کوئی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی پاورز کا اندازہ ہو جائے تو وہ خوشی سے ہی پھٹ کے مر جائیں، اتنی پاور ہوتی ہے. تو یہ ایس ایچ او جو ہے نا اب ناکارہ کیوں ہو گیا یہ شعبہ ہمارا. تو پھر یہ سوال کا جواب بھی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی. تو میں نے میجر صاحب سے عرض کی کہ سر یہ کیسے. تو میں نے خود بھی یہ جب ڈسکشن ان کے ساتھ ہوئی تو اس میں یہی پتہ چلا کہ جو آج کا ایس ایچ او ہے اور جو اس کو چلانے والے جو سینئرز ہیں جن میں بھی شامل رہا ہوں، اور جو بھی اس وقت پولیس کی سینئر کمانڈ ہے، وہ یعنی کیا وہ جو بک آف وزڈم ہے بطور میجر اکرم صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو پولیس رولز ہیں نا وہ ایک بک آف وزڈم ہے. تو کیا وہ بک آف وزڈم کو کوئی پڑھتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس میں تو یہاں تک درج ہوتا ہے کہ جب مجمع ہوتا ہے خلاف قانون، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جاتی ہے، تو اس میں جب یعنی میجسٹریٹ یہ آرڈر دیتا ہے خدا نخواستہ کسی مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلانے کا، تو اس میں جو سٹیپس لکھے ہوئے ہیں پولیس رولز میں کہ جی وہ اپنا گھٹنا لگا کے آرڈر کرے گا کہ جی گھٹنے کے بل بیٹھ جاؤ، تو جو گن مین ہے وہ گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ تم شست لو تو وہ شست لے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ ایک فائر کرے گا. اس حد تک اتنی باریکی سے جو بک آف وزڈم ہے پولیس رولز اس نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں. اب اسی طریقے سے جو ایس ایچ او کی جو پاورز ہیں ان کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو صرف جو دفعہ 54 ہے ضابطہ فوجداری کی، اس میں ہی اتنی پاورز درج ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے ایس ایچ او یا اس کا نامنی کہ جس پہ یہ شبہ ہو کہ اس نے یہ جرم قابل دست اندازی انجام دی ہے، یا یہ کہ وہ مجرم اشتہاری ہے، یا یہ کہ اس کے پاس ایسے آلات ہیں کہ جن سے وہ نقب زنی کر سکتا ہے. یہ خیر پرانے زمانے کے لیے بنی تھی، لیکن کچھ بلکہ ساری جو سیکشنز ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں کہ اس کے پاس چوری شدہ مال کا شک ہو، اس کو اریسٹ کر سکتا ہے. تو میجر صاحب مجھے باتوں میں کہنے لگے کہ آج کل کتنے ایس ایچ او ہیں وہ کسی کو یہ جو بازاروں میں یہ پجاروں پہ اور پراڈوں پہ مختلف قسم کے جو دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو پوچھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں کہ یہ پجاروں تم نے کہاں سے لائی ہے اور اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں، اس کا سورس آف انکم کیا ہے. تو میرا نہیں خیال، تو میں لاجواب ہو گیا. تو دیکھیں اب باتیں پھر یہ اس سے نا بہت سارے پھر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو آج کل کے جو افسران ہیں وہ پولیس رولز پڑھتے ہیں؟ کیا ایس ایچ اوز پولیس رولز سے واقف ہیں، اپنے اختیارات سے واقف ہیں؟ کیونکہ بقول شخص کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اختیارات کا پتہ چل جائے گھوڑے کو اور ایس ایچ او کو اپنی پاور کا، اور تو وہ اس خوشی سے ہی مر جائیں. تو بہرحال اب جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کا جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کیسے پر ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح پر نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے آج کل مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، پولیس جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے ڈیٹیکشن آف کرائم میں اور پریونشن آف کرائم میں. جب پریونشن کی باری آتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور رائٹلی سو. میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ریڑھی بانوں کو پکڑنے سے اور فگر ہنٹنگ سے اور اسی طریقے سے جو کرائم جب ہو جاتے ہیں اور ان کی فگر فجنگ سے جو ایک پنجاب سے یہ روایت جو ہے وہ ہر جگہ پہ پھیل رہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ سیف سٹی میں ایسے طریقے سے فگر فج کرو کہ لوگوں کو لگے کہ یہ کرائم ہو نہیں رہا، یہ کرائم فری سٹی بن گئے ہیں. جعلی خبریں بیانیے بناؤ. اب یہ وہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، کبھی بھی جھوٹے بیانیے
پولیس کے امیج کو بلند نہیں کر پائیں گے جب تک پولیس جو ہے وہ اپنے کام کے متعلق جس میں کہ ہم ایز اے سینئر کلاس میں کہوں گا کہ ہم بری طرح فیل ہوئے ہیں کہ اپنے ایس ایچ اوز کو، اپنے تفتیشی افسران کو ان کی جو کمیاں ہیں، ان کی جو قانونی کمیاں ہیں ان میں وہ دور کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں بری طرح سے، کیونکہ جو سینئرز بھی ہیں نا وہ ان کے جو آج کل کے جو عزائم ہیں وہ اور ہیں، وہ یہ ہے کہ جی دیہڑی لگاؤ پروگرام، میں کوئی بہت عامیانہ یہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن دیہڑی لگاؤ پروگرام چل رہا ہے۔ تو جب تک دیہڑی لگاؤ پروگرام چلے گا تو جو لوگوں کا جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو لوگوں کی جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا، اور وہ بیک برنر پہ گیا ہوا ہے۔ اس وقت کسی کو ہر ایک کو یہ پرواہ ہے کہ میں نے اپنی پوسٹنگ کیسے بچانی ہے، اور ہر ایک کو یہ پرواہ ہے کہ میں نے اپنی ٹک ٹاک کیسے بنانی ہے، کیسے کیلا جو ہے وہ بابے کو کھلا کے اور اپنی ٹک ٹاک بنا کے اس کو پھر وہ کرنا ہے۔ یہ کوئی ایک جگہ کا معمول نہیں ہے، یہ پورے پنجاب میں آئی جی سے لے کے اور جتنے ڈی پی اوز ہیں تقریباً، میں سب کا نہیں کہتا لیکن جو میجارٹی ہے وہ ٹک ٹاک پہ اپنی مشہوری کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑی فلاح ہے، ہمارے لیے یہ کہ ہماری نیک نامی ہے۔ بھائی جان یہ نیک نامی نہیں ہے، یہ اگر کسی جماعت کو بیانیہ بنا کے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا تو تم لوگوں کو بھی اس طرح کے جو جھوٹے پروپیگنڈے اپنی پرسنالٹیز کے بارے میں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا را جو لوگ ہیں ان کے مسائل پہ توجہ دیں، جو ان کے جرائم ہوئے ہیں، جو لوگ لٹ رہے ہیں، جن کی گاڑیاں چھینی جا چکی ہیں، ان کو دلانے کی کوشش کریں، اور اس میں جتنی آپ کریں گے میں کہتا ہوں باخدا بالکل میجر اکرم صاحب بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ کسی بیانیے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سچ جو ہے وہ ننگا ہو کے سامنے آتا ہے اور وہ سارے دیکھتے ہیں کہ جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہوں گے تو وہ لوگوں کو اچھا ہی لگے گا، اور کسی سے آپ کو اپریسیشن اس وقت تک لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کوئی پرفارمنس نہ دیں، آپ اپنا کام ٹھیک نہ کریں، آپ اپنے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہ کریں۔ اپنے ایس ایچ اوز کو جو پولیس رولز کی بک آف وزڈم ہے، اس کا جو چیپٹر 3 ہے، اس کو جو اس کا والیوم 3 ہے وہ پڑھائیں۔ اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کس حالات میں کیا کرنا ہے، لوگوں کی سروس کیسے کرنی ہے، سروس ڈیلیوری کیسے بہتر کرنی ہے، لا اینڈ آرڈر کیسے کنٹرول کرنا ہے، بدماشوں کو کیسے گرفتار کرنا ہے، ان کو کس طرح سے یعنی تھانے میں کس طرح رکھنا ہے، یہ ایک ایک چیز اس بک آف وزڈم میں موجود ہے۔ تو میرا جو آج کا جو ویڈیو کرنے کا جو مقصد تھا، اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑی بور ویڈیو ہے، آپ کو جو عام لوگوں کو کیا پتا کہ بک آف وزڈم کیا بات میں کر رہا ہوں، لیکن جو میری باتیں سنتے ہیں ان تک میری آواز پہنچ گئی ہے۔ اس میں خیبر پختونخوا کے بھی آفیسرز ہیں اور تمام لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے جو اسلام آباد اور پنجاب کے بلکہ سندھ کے بھی لوگوں کے مجھے میسیج آتے ہیں کہ وہ بھی اس کو سنتے ہیں میری ویڈیو کو۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں میں یہ جو پولیس کے رولز ہیں ان کو پڑھنے کا، ان کو استعمال کرنے کا، اپنے اختیارات جائز طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں تو لا اینڈ آرڈر یہ بالکل امپروو ہو جائے گا۔ تو یہ بور قسم کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور یہ بور موضوع بھی آپ کو پسند آیا ہے تو اس کا مطلب ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں اپنی بات کرنے میں۔ تو پھر اس کو شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔